امام مالک موجود ہے، اور دیگر صحابہ نہیں، تابعین و تبع تابعین کے اپنے اپنے صحیفے اور اپنی موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے محدثین کا خاص طبقہ جو پیدا فرمایا، جو انہی کی سندوں سے لے کر آگے چل رہا ہے، وہ 30 صدی ہجری میں آیا، اور انہوں نے سند در سند لکھا، اور انہوں نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ لکھا، جس کی تفصیلات تواریخ میں موجود ہیں، علم حدیث کی کتاب میں موجود ہیں، کہ اس قدر احتیاط کے ساتھ انہوں نے جمع فرمایا۔ وجزا اللہ عنا وعنہ وعن سائر الامت انشاءاللہ، کہ انہوں نے کتنی ساری زندگی اور محنت لگا کر یہ احادیث جمع فرمائی، تاکہ آگے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا تھا کہ قرآن کریم کے علاوہ اور مت لکھو، وہ اسی لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی مل نہ جائیں۔ اور پھر بعد میں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ پہلی صدی ہجری میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام، اور دوسری صدی ہجری میں خاص مجتہدین کو بھیجا، اور تیسری صدی ہجری کے اندر پھر اللہ رب العزت کی خاص حکمت اور مصلحت سے سارے محدثین آ گئے، جتنے سیاہ ستہ کے محدثین ہیں یہ سب تیسری صدی ہجری میں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم کو جب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو سب سے پہلے قرآن کریم کو اپنا ایک خاص ارادے کے تحت اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، جو کہ لوح محفوظ کے اندر اس کو محفوظ کر دیا، اور پھر دوسری دفعہ وہاں سے اترا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آ گیا، اور وہاں سے 23 سال کے اندر نجمن نجمن، سورتن سورتن، آیتن آیتن، آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ 23 سال میں قرآن کریم پھر مکمل نازل ہوا، جیسے جیسے جب جب ضرورت رہی اللہ رب العزت ان کو نازل فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر جو وحی کا ہیڈ آفس تھا، وہاں پہ نازل ہوتا رہا۔ پہلے عرض کیا کہ انبیاء تلاميذ الرحمن ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے خود ہی تربیت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی ان کو تعلیم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے ترتیب کچھ اور ہے، اور ہمارے پاس جو ترتیب فرشی ہے یہ کچھ اور ہے۔ مثلا سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت فرماتے تھے۔ ایک دن جبرائیل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں وہ نہیں جو پڑھ سکیں۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے پکڑ کر دبایا، اپنے ساتھ ملا کر دبایا، چھوڑ دیا، فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے۔ دوسری دفعہ سینے سے ملایا، اور تیسری دفعہ سینے سے ملایا، اور تیسری دفعہ ملانے کے بعد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع ہو گئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی سورہ علق کی۔ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی
فرشتے سے آمنا سامنا ہوا اور پھر وہ بھی انہوں نے سینے سے ملا کر دبایا. کہتے ہیں انوارات اور صلاحیتیں منتقل ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی جانب تشریف لائے. حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا. اول تو آپ خلاف معمول تشریف لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کا کھانا لے کر تشریف لے جاتے غار حرا میں اور عبادت کرتے رہتے. غار حرا کی جانب ایک کھڑکی کھلتی ہے اور ایک حصہ کھلتا ہے جس سے براہ راست بیت اللہ شریف نظر آتا تھا، کیونکہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد تو بت تھے، اس کے اندر خود 360 بت تھے، درگاہیں بنی ہوئی تھی، لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. لہذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کے ماحول سے دور الگ سے تخلیے کے اندر عبادت فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تخلیہ دیا گیا. ایک ہوتا ہے وقت تخلیہ کا، خلوت کا، پھر وقت آتا ہے جلوت کا. خلوت میں بنتا ہے، جلوت میں جا کر اس کے ثمرات پھیلتے ہیں. اسی لیے طالب علموں سے کہتے ہیں تعلیم کا وقت خلوت کا وقت ہے، چھوڑ دو، کوئی نہ میل ملاپ، نہ مہمانداری، نہ سیاست، کچھ بھی نہیں کرنا، پڑھو. یہ خلوت کا وقت ہے. ہاں خلوت کا وقت پر صحیح طرح مکمل ہوگا تو جلوت میں جا کے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. جس نے خلوت کے وقت کو خلوت نہیں رکھنے دیا تو پھر جلوت میں پھر فائدہ اور مزہ نہیں رہا. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، توفیق دی، ہمارے والدین کی دعائیں، بزرگوں کی توجہات تھی. اعدادیہ سے لے کر تخصص کے سال تک ہم درس نظامی کے سالانہ امتحان یا وفاق سے فارغ ہوتے. جمعرات کو وفاق کا امتحان ختم ہوتا، پیر یا بدھ سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر شروع فرما دیتے. تفسیر میں ہم شریک ہوتے تو 23 رمضان میں جا کر تفسیر ختم ہوتی، مکمل ہوتی، اور ہم اعتکاف میں ہی ہوتے تھے. اور اعتکاف میں تفسیر ختم ہوتی. سال میں چھٹیاں وہ ہوتی تھی جب عید ہوتی تھی تو 6، کبھی 8، کبھی 10، کبھی بہت زیادہ تو 11 شوال کو پڑھائی شروع ہو جاتی. تو یہ ایک ہفتہ ملتا نا سال میں، یہی چھٹی ہوتی تھی پورے سال میں. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. چھٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی چھٹی نہیں. بے علم و ادب جس نے لیا درس بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. کام کوئی، میں نے کراچی کا کوئی مدرسہ تک نہیں دیکھا تھا. بس پڑھنا 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 پڑھنا. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے درجہ خامسہ کے سال ہمارے سب سے بڑے جو برادر مکرم ہیں ان کا عقد مصدوم تھا، نکاح تھا اسلام آباد میں، اور ہماری پڑھائی تھی. تو میں نہیں گیا شادی میں، باقی سارا خاندان گیا، کیونکہ اسلام آباد تک جانا تھا اور واپس آنا تھا. اتنے دن کی چھٹی نہیں تھی. تو میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے بھائی یا بہن کی شادی اور وہ نہ جائے. پہلے سوچتا تھا، بعد میں وہی ہمارے ساتھ ہوا. تو تعلیم کے لیے قربانی دینی پڑے گی. دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا آپ قربان ہو جائیں گے یا تعلیم قربان ہو جائے گی. تو میں نہیں گیا شادی میں، سارا خاندان گیا، سب گئے. ہماری پڑھائی تھی، پڑھائی کی چھٹی نہیں ہو سکتی. ہاں کراچی میں جب ولیمہ ہوا تو اس میں شریک ہو گئے. اور الحمدللہ گھر والوں کی توجہ، والدین کی الحمدللہ بھرپور اخلاص، حضرت مفتی صاحب کی بھی دعائیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے درجہ خامسہ میں جب میں تھا تو ہمارا گھر آسلوم سے تو چند قدموں پہ ہے. تو سہمائی امتحان دے کر میں مدرسے میں آیا اور ششمائی امتحان دے کر پھر گھر گیا.
ورنہ بالعموم 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد گھر جانا ہوتا تھا۔ نفس اور دل تو یہ چاہتا تھا کہ گھر میں بندہ رہے، آرام سے رہے، لیکن مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ختم کرنا پڑے گا سب کچھ۔ یہ خلوت کا وقت ہے، طالب علم خلوت کے وقت کو خلوت کی طرح گزاریں گے، قربانی دیں گے تو کچھ ملے گا۔ حاجی امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، علم تمہیں اپنا کچھ بھی حصہ نہیں دے گا جب تک تم اپنا سب کچھ اس کے حوالے نہیں کرو گے۔ تمہارا سب کچھ چلتا رہے اور علم بھی چلتا رہے اور مہمانداریاں بھی چلتی رہیں اور سیریں بھی چلتی رہیں اور سب کچھ ہوتا رہے اور چھٹیاں بھی بھرپور مناؤ اور علم ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں قابلیت نہیں ہوتی، قبولیت ہوتی ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے طالب علموں کو دیکھا جو اساتذہ کے بڑے خادم رہے، خدمت کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، ان کو علم بہت اچھا اور بہت کامیاب اور ممتاز کامیاب تو نہیں تھے، لیکن خدمت گزار تھے، اللہ رب العزت نے قبولیت دی، ان سے اللہ تعالیٰ نے بڑا دین کا کام لیا، اور بڑے ذہین و فتین، کتابیں پوری ان کو ازبر، کلاس میں پوزیشن لینے والے وہ ادھر ادھر ہو گئے، دین کا کام نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی اپنی جگہ دین کی شمع جلائے ہوئے ہوگا، لیکن بڑا کام اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں لیا۔ ہمارے یہاں ادب، ہمارے یہاں قبولیت، ہمارے یہاں دین کے لیے قربانی، یہ پہلی چیز ہے۔ تقویٰ پہلی چیز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو امام مالک رحمہ اللہ نے موطا پڑھائی، جب امام شافعی رحمہ اللہ جانے لگے، طالب علم تھے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا، رأیت نور اللہ فی جبہتک، میں نے اللہ کا نور تمہاری پیشانی میں دیکھا ہے۔ اور بعض جگہ آتا ہے رأیت علم اللہ فی جبہتک فلا تطفئہ بمعصیت الخالق، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اس کو بجھا مت دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلوت کا وقت تھا، خلوت کا وقت تھا۔ حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی، گھر تشریف لائے، فرمانے لگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زملونی زملونی، کمبل ڈال دو مجھ پر، کمبل ڈال دو۔ بہت سخت سردی لگ رہی تھی اور پسینہ بھی جاری تھا، ایک کمبل ڈال کر بھی سردی ختم نہیں ہوئی، فرمایا دثرونی دثرونی، اس کمبل کے اوپر ایک اور کمبل ڈال دو۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے آج اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں، لن یضیعک اللہ ابدا، ارے نہیں حضرت، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکلہ، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، آپ تو ناراض کو مناتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں جو اٹھا نہ سکے، آپ جن کا حق ہوتا ہے ان کا حق دلاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ افاقہ ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ ابن نوفل بخاری شریف میں آتا ہے، پرانے زمانے میں آسمانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے لکھا کرتے تھے۔ ورقہ ابن نوفل سے کہا، سنیں آپ کا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے۔ ورقہ ابن نوفل بہت بزرگ ہو گئے تھے، بہت ضعیف تھے، ساری بات سنی۔ ایسے ایک فرشتہ آیا، ایسے ایک کوئی مخلوق آئی اور اس نے مجھے دبایا 3 دفعہ اور یہ باتیں کی۔ تو ورقہ ابن نوفل کہنے لگے، ھذہ الناموس الذی، اور یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ افسوس میرے اندر کچھ طاقت اور جوانی ہوتی کہ میں آپ کی مدد و نصرت کرتا، جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عزت کی جاتی تھی، آپ کو تو
صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ کے پاس امانتیں رکھا تھے، آپ کی عزت کرتے تھے۔ آپ تو خاندان متولیان کعبہ میں سے تھے، آپ تو ہاشمی اور عدنانی تھے، آپ کی بڑی عزت اور احترام تھا۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کاش میرے اندر قوت اور مضبوطی اور طاقت ہوتی کہ میں آپ کی مدد کر سکتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرت سے فرمایا او مخرجیہم، آئے یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہاں سے؟ او مخرجیہم، یہ لوگ مجھے یہاں سے بدر کریں گے، علاقہ بدر کریں گے، مجھے یہ لوگ نکالیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں، جو بھی پیغمبر آئے حق کی اور توحید کی بات لے کر، ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی، ان کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا حضرت ورقہ کی مغفرت ہو گئی؟ آپ کو مان تو گئے تھے؟ فرمایا میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، جنتیوں کی علامت ہے سفید کپڑے پہننا۔ اگر وہ کپڑے ان کے کسی اور رنگ کے ہوتے تو پھر کسی اور حال میں ہوتے، وہ کما خان۔ بعض اوقات کالے کپڑے ہوتے تو پھر وہ کسی اور حال میں یعنی جہنم میں ہوتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے تک تربیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائے جاتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیا صالحہ، اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ 46 اس لیے کہ 6 ماہ تک خواب